ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ بہت پرانی یادیں ہیں، یہاں 30 سال سے بیوی کے ساتھ آ رہا ہوں اور اس کے سے پہلے بھی آتا رہا ہوں۔ آپ لوگ کی انسسٹنس تھی کہ پنجاب میں، لاہور میں گھر بنایا جائے، تو اللہ نے کرم کیا، میں نے گھر بنا لیا ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، آپ کہتے ہو بہت دور ہے۔ اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ اتنی قیمت میں وہیں مل سکتا تھا۔ یہاں پراپرٹی انر لاہور میں بہت مہنگی ہے، تو میں نے پرانے زمانے میں وہاں ان کے ساتھ پلاٹس لے لیے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر آ تو گیا ہوں، تھوڑا سا دوری صحیح، تو آپ ضرور آیا کریں، ملا کریں، آپ سے ملاقاتیں رہیں، تو کچھ آپ سے سیکھنا اور سیکھتا رہوں تو اچھا رہے گا۔ آج کل کے سرکمسٹانسز میں آپ کو تو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ سے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی دوستی رکھی تھی شاہ فیصل سے، آپ کو یاد ہوگا۔ میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا، باقی بچوں کو یاد نہیں ہوگا، تو وہ نیٹ پہ ہے، نکال لیں۔ اور اسلامی کانفرنس کرائی تھی لاہور میں ہی، اور ہر اسلامی ملک سے دوست آئے تھے، غدافی صاحب بھی آئے تھے، عیدی امین بھی آئے تھے، ایسے سے دوست آئے تھے جو رہے نہیں دنیا۔ تو وی بلیو ان اسلام، ہم مسلمان ہیں، اور اکثر ہم نے مدد کی ہے اور ان نے بھی ہماری مدد کی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایگریسولی ہم نے مدد کی ہے، ہم نے فزیکلی مدد کی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی آج مدد سعودی نے کی ہے، اور چائنا نے بھی کمٹمنٹ کی ہے۔ چائنا بھی ہمارا پرانا دوست ہے، ہم نے بھی اس میں کچھ تھوڑا سا اس گلدستے کو درخت بننے میں ہم نے بھی کچھ پانی ڈالا ہے، کچھ اور دوستوں نے ڈالا ہے۔ تو یہ لائف لانگ دوستیاں ہیں۔ چائنا از اے آل ٹیسٹڈ فرینڈ، آل ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ دوستی ہماری اور بھی جمع ہوگی اور بڑھتی رہے گی، مگر اس سے کام نہیں چلے گا۔ ان کا جو حال ہے اور ان کی جو سوچ ہے اور مینجمنٹ کا طریقہ ہے، ایگریشن ہے۔ اب اصل ایشو مجھ سے ہے، وہ پکڑتے ہمیشہ میرے دوستوں کو ہے۔ لاسٹ ٹائم 1-2 بندے میں نے اٹھا لیے تو معلوم پڑا کہ ان کو لیٹلی میں فون کر رہا تھا۔ ایک کو اس لیے فون کر رہا تھا کہ وہ فصل کا پوچھتا تھا کہ بھائی فصل کیسی جا رہی ہے، کیسا پانی چل رہا ہے۔ دوسرے کو اس لیے پوچھتا تھا کہ اس میں اوتاق بنوا رہا تھا ٹنڈولا، تو انہی کو اٹھایا گیا۔ اب ایک گروپ ہے سندھ میں جس کو میں نے سپورٹ کی ہے سندھ میں انڈسٹریلائزیشن کرنے میں، ان کے اوپر ایک قیامت انہیں ڈھا دی ہے۔ ان کے لیے قیامت ہے، ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، بیکاز ان نے کبھی جیل نہیں دیکھے، انہوں نے کبھی یہ نیبس نہیں دیکھی، اور بیکار کا ٹریڈنگ اکاؤنٹس کو کہتے ہیں کہ یہ جی یہ تو کیا اکاؤنٹ ہے، جعلی اکاؤنٹ ہے، یا اور 100 روپیہ ادھر گیا، 100 روپیہ ادھر آیا، جو 200 روپے ہو گئے نا۔ تو اس طرح وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور میں نے الیکشن کے دور میں دیکھا کہ یہ ہر طرف سے مجھ پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں۔ سندھ کی تو کوشش ان نے پوری کر لی کہ ہم سے حکومت چھینی جائے، وہ تو خیر مولا نہ کرے، انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ ہم سے نہ چھین سکے۔ تو میرے کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ کا جھگڑا ہے، اور 18th امینڈمنٹ میں یہ سمجھتے نہیں کہ میں کرنا بھی چاہوں تو بلوچستان نہیں مانتا، کے پی نہیں مانتا، پنجاب نہیں مانتا، سندھ نہیں مانے گا۔ سب سے زیادہ ایڈوانٹیج اس کا پنجاب کو ہے، پاپولیشن آپ کی زیادہ ہے، آپ کو ایڈوانٹیج ہوا ہے، آپ کے یہاں پیسہ زیادہ آیا ہے، اس لیے شہباز صاحب خرچ کر چکے ہیں۔
تو ہر چیز کو ایک سوچ سے کیا جاتا ہے. ہم نے بلوچستان کو آغاز حقوق بلوچستان اس لیے کروایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا امیر ہو چکا ہے اور وہاں انسرجنسی ہے. آپ نہ مانو مگر انسرجنسی ہے. اگر ہم نے پشتونوں کو کے پی کا نام دیا ہے تو ان کو شناخت دی ہے تو اس کی ضرورت تھی. پشتون شناخت مانگتا تھا, اس کو آج تک ملی نہ تھی. تو ہر چیز ہم نے ایک سوچ کے دائرے میں رہ کے اس سوچ سے کی ہے. کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں نے بغیر سوچ کے بغیر سمجھ کے. اور ہمارا 30 سال کا یہی تو ایکسپیرئنس ہے سیاست. اور پیدا بھی سیاسی خاندان میں ہوتے ہیں, جاتے بھی سیاسی پرچم کے تلے ہم دفن ہوتے ہیں. تو آپ, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں آپ, ہم لڑ جھگڑ کے خود کر لیں گے انشاءاللہ. میں سوچتا ہوں, امید رکھتا ہوں اللہ کی طرف سے بہتر ہوگا اور ہم پاکستان کو ان شکنجوں سے بچا سکیں. ابھی میں اباؤٹ ٹرن کو کیا کہوں, میں نے تو ملاقات بھی نہیں کی ہے سوائے اسمبلی میں, تو میں این آر او کیوں مانگوں؟ میں نے تو مشرف سے این آر او نہیں مانگا, وہ تو اس کی ضرورت تھی, امریکنس کی اس کے لیے ضرورت تھی کہ اس کی ایکسیپٹنسی سے آئے. ہمیں کیا ضرورت تھی این آر او کی؟ میں نے تو کیسز ویسے ہی جیتے ہیں. آج میڈیا کو بھی سینسرشپ ہے, آج پولیٹیشن بھی جنوں میں ہے. اتنا تو مشرف دور میں نہیں ہوا یا ڈکٹیٹرشپ کے دور میں نہیں ہوا. یہ کیسی جمہوری حکومتیں ہیں کہ آج اس سے زیادہ حالات ٹف ہیں جو جتنے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں تھا. دیکھیں نا, مشرف کے دور میں 5 سال پورے جیل میں تھا. یہ کہنا پولیٹیشین تھے, اب تو میں پولیٹیشین نہیں ہوں. برحال ڈکٹیٹرشپ کے دور سے زیادہ آج کل یہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. وہ ایکٹر از ورس دین دی ایکٹ, دے آر بیڈ ایکٹرز. جو ڈکٹیٹوریل سسٹم کی جو ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ بیڈ ایکٹنگ کر رہے ہیں. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. خود تو بنی گلا سے نیچے آ نہیں سکتے, اگر پولیس آ جائے تو یہ جیسی کریں گے ویسی بنے گے. ضرورت کس کی ہے؟ نواز شریف کو آپ کی ضرورت ہے یا آپ کو نواز شریف کی, یا دونوں آپ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے؟ بیٹا نہ اس کو میری ضرورت ہے نہ مجھے اس کی ضرورت ہے. ہم دونوں اپنی اپنی پارٹیز پہ ہیں, اپنی اپنی پارٹیز کی اسٹرینتھ رکھتے ہیں. مولانا صاحب کا ایک ایفرٹ ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں, جس کی میں نے حامی بھری ہے. اب دیکھیں کب وہ 31 کو کرا دیتے ہیں یا نہیں کراتے ہیں, کیا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کی ریزولوشنز آئیں گے یہ تمام ایک قسم کی ریزولوشنز کے اندر آپ نے پورے جوڈیشل سسٹم کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے, سو موٹو سے لے کر نیب تک پہ. اور دوسرا آج کل ایک بڑا ریومر چل رہی ہے اسلام آباد میں کہ اسرائیلی جیٹ پلین جو ہے 24 یا 25 کو اسلام آباد آئے تھے. ان دو سوالات کے, یہ پی ایل ایف کی ریزولوشن ہے. پی ایل ایف کی جو ریزولوشن ہے اس میں سو موٹو سپریم کورٹ کے سو موٹو پاور سے لے کر نیب تک پر تمام پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے سو موٹوز کے حوالے سے, سپریم جوڈیشری کے حوالے سے, نیب کے حوالے سے, اور کیا موجودہ نیب پر آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں؟ اور سیکنڈلی 24 اکتوبر کے بارے میں رپورٹس ہے کہ اسرائیلی جیٹس جو ہے وہ اسلام آباد میں انہوں نے لینڈ کیا تھا. آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں اس حوالے سے؟ بیٹا میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ اسرائیلی جیٹ پاکستان کی سرزمین پہ لینڈ کیا ہے. مگر یہ کہہ دوں کہ کوئی چیز ناممکن ہے, ہر چیز ممکن ہے. اور پی ایل ایف کی اگر رپورٹ ہے اور پی ایل ایف کا اگر ریزولوشن ہے تو ظاہری سوچ ہے کہ
81 तो पीपल्स पार्टी की सोच की है। थैंक यू। पार्टी है, जमहूरियत को सपोर्ट करती है, इमरान खान की हुकूमत को 2 माह हुए हैं अभी बने, तो क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब जो चाह रहे हैं आपके और मियां साहब के साथ राब्ता कर रहे हैं इस बात के लिए, क्या वो कर पाएंगे कि हुकूमत को गिरा पाएंगे? हम इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं इन हुकूमतों को गिराने के लिए और इनके मसले अपने गले में डालने के लिए। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत करके खुद थकें। ये बेटा बने आप हैं कहाँ इतने दिन से? सर ये फरमाया कि आप खुद की बड़ा विजन है आपका, ये मियां साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, फिर उनकी जैसे लड़ाई होगी, आप क्या देखते हैं ये इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट का रोमांस किस पे चलेगा? भाई एक पहले लाडला था, एक आज लाडला है। सर आप चलेगा ये लाड, चलेगा ये लाड? मेरा ख्याल ये वाला चलेगा इसलिए कि इसके पास कुछ नहीं है। सर आप कब तक लाडले हो जाएंगे? मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। ये जो एपीसी आपकी बात चल रही है, इसका एजेंडा क्या होगा, किन मकासद के लिए आप इसी बात बता रहे हैं? ये तो जब आए मिलेंगे बात करेंगे तो उस पे एजेंडा सेट होगा तो बात कर सकेंगे ना। आपके बारे में आपकी गिरफ्तारी के हवाले से शेख रशीद और दीगर जो वफाकी गुजरा है वो कहते हैं कि इस अगले महीने के आखिर तक आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये कौन यार मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी ना। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? ये तो नहीं होगी ना। नो अभी जनाब ने जिक्र किया कि आप लोग जो लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं सियासतदानों की, आप साइड पे रहे, हमारा काम है हमको लड़ के ये सीधे कर लेंगे, तो किसकी तरफ इशारा था कहीं तरफ किया? Sorry, I didn't get your question. सर मैंने अर्ज किया कि जैसे भी आपने फरमाया कि सियासतदानों की लड़ाई है वो हम खुद आपस में देख लेंगे, तो आप इस काम में इंटरफेयर न करें। नहीं, आपके लिए नहीं कहा, आप समझे ही नहीं, आप समझे ही नहीं। ये नहीं पूछ रहे हैं, वो समझे नहीं और आप समझ रहे हैं। आप प्लीज सर। सुना कि आप एक हफ्ते तक डील के तहत दुबई जा रहे हैं? यार कोई अच्छी जगह की तो बात करो, दुबई भी कोई जगह है। नो, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नो प्लीज, औरों को मौका दे। जी आप ये बताइएगा कि आपका लाहौर में कितने दिन क़याम है, मियां साहब भी इधर हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी लाहौर में हैं, तो क्या मुलाकात में वो हज या मिलना करेंगे मियां साहब से मौजूदा सूरत हाल में, ताकि मिल के एपीसी में आप भी जाएं, मियां साहब भी आए और एक मैसेज दिया जाए कि सफा अपोजिशन। आई डोंट नो कि यहाँ मुलाकात हो सकती है या नहीं, मगर अगर वो आएंगे एपीसी में तो मुलाकात जरूर होगी। मेरे सवाल का तरफ दे दिया आपने। जी साहब, मेरा सवाल ये है कि आप साबिका दौर में बड़ी अच्छी हुकूमत की आपने, पर सोच है कि IMF वर्ल्ड बैंक से हमारी जान नहीं छूटी और पूरी हमारे भाई ने पहले भी सवाल किया, ये सवाल हम कर रहे हैं कि साफी भी मजलूम बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिशियन भी मजलूम बनाए जा रहे हैं, इसके लिए कोई सोल्यूशन दें आप जिससे ये सारे पाकिस्तानी फार्म और हम सब आज़ाद हो जाए। सोल्यूशन है, अगर कोई सुने तो समझे तो। वो सुनते नहीं थे, ये समझते नहीं है। जी बेटा, मैंने देखी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल मैं देख लूँ। और क्वेश्चन नो सेकंड, नो औरों को देना आप भाई मेरे, आप बार बार जी सर आप प्लीज। सारी पार्टियां जो उन पे हमलावर होगी, आप समझते हैं कि जमहूरियत के तसल्सल के लिए मौका उनको मिलना चाहिए? नहीं, हम तो कोशिश कर रहे थे कि इनको 90 दिन दिए जाएं, मगर वो खुद ही हमला करते हैं, तो फिर तो ऐसे ही होगा ना, इकट्ठे होना पड़ेगा। नो सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में वकला कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि कोशिश करूंगा सारे पाकिस्तान को इनके शिकंजों से बचा सकूं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भरी है।